بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سب لوگوں سے ایک سوال ہے اور آپ نے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب اور میرا جواب ملتا ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے؟ اس کا جواب اب آپ کمنٹ سیکشن میں دیں۔ اچھا، ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے، جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے شہباز شریف صاحب نے، تو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ انہوں نے ایک بیانیہ بنانا یا شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے حکومت مشکل وقت میں سنبھالی ہے، اور ایسے وقت میں جب ان کے لیے حکومت میں آنا فیوریبل نہیں تھا، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی اور مشکل فیصلے کیے، حکومت میں آئے اور ایسے مشکل فیصلے کیے جس کی ایک سیاسی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس پر بہت سارے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس نے بہت ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے ملک کے لیے ایسا کیا، تو آپ کو عوام بہت اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ نے ملک کا سوچا بجائے اس کے کہ آپ اپنی صحت کا سوچتے۔ لیکن کیا واقعی میں ایسا تھا؟ جو یہ کلیم کر رہے تھے کہ واقعی ایسا تھا، اسی کا جواب میں نہیں دوں گا۔ اس کا جواب ان کے خود ہی اپنے جو لیڈرز ہیں انہوں نے دیا۔ جاوید لطیف صاحب ایک فیری پریس کانفرنس کرتے ہیں، غصے والا ایک تیش والا ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس میں وہ کچھ انکشافات کرتے ہیں، اور وہ پریس کانفرنس وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ریاست کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان پہ پریشر بلڈ ہونے لگا تھا۔ ان کو دکھ رہا تھا کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ان کو دکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو پریشر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کر پا رہی، تو وہ اپنا بھی ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہ رہی تھی، وہ ایک دکھانا چاہ رہی تھی کہ ہم بھی ابھی میدان میں ہی ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کی تو نفی کر دی جو کہ وہ ان کے لیڈران، اور وہ خود پہلے کہتے تھے کہ ہم نے قربانی دی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرایا گیا، ہمیں دھمکایا گیا، ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ نہیں آئیں حکومت میں تو عمران خان آ جائے گا 2/3 کے ساتھ، اور EVM کی مدد سے وہ آئے گا، اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو وہ آئے گا، اور پھر آپ سب کو وہ دیکھ لے گا، آپ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ نمٹائے گا، اور آپ سب لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو کمٹمنٹ کر کے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ہم حکومت میں آئیں گے، مشکل فیصلے کریں گے، لیکن بدلے میں ہم NRO لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ حکومت میں آئے، سب سے پہلے ان کی پرائیورٹی کیا تھی؟ جو الیکشن ریفارمز تھے یہ ان کی پرائیورٹی تھی، جو نیب لاز تھی، نیب میں جو ریفارمز تھی یہ ان کی پرائیورٹی تھی، جو نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کو تبدیل کرنا، اگر وہ تبدیل نہیں ہوتے، وہ ریزسٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کو راستے سے ہٹانا، جو کہ ہوا ابھی، جو کہ ہم نے دیکھا ابھی۔ تو ان کا جو یہ نیریٹو تھا کہ ہم پاکستان کے لیے آئے، یہ تو انہوں نے خود اس کی نفی کر دی۔ اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کے بعد بہت سارے اور جو لیڈران ہیں انہوں نے خود اس بات کی نفی کی ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے، ہم کسی اور وجہ سے آئے تھے، اور وہ وجہ ان کی پوری ہونے لگی۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے ایک سیاسی پرسپیکٹو کو دیکھیں، جو کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے اسٹیبلشمنٹ کی روح سے، اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کو جب اسٹیبلشمنٹ کو نکالنا تھا، جب وہ ان کی اپوزیشن کی مدد سے، تو ان کو ایک سپورٹ بھی چاہیے تھی، ایک ایسی سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ چاہیے تھی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ جب وہ عمران خان صاحب کو نکال رہے ہوں تو عمران خان کو بھی نکالیں، اس کی طرف سے بھی گالیاں کھائیں، اور دوسری طرف سے نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی اپنا ووٹ کو عزت دو والے بیانیہ جاری رکھیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اسٹیبلشمنٹ اتنا تگڑا بیانیہ دونوں طرف سے گولہ باری تو برداشت نہیں کر سکتی، ایک طرف سے تو اس کو سپورٹ لینا ضروری تھا۔ عمران خان صاحب کو وہ نکالنے لگے، تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہونے لگے، اور جس کا شیخ رشید صاحب بارہا ذکر کر رہے تھے کہ جب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا آرمی کے کسی کے ساتھ ملنے جاتا تھا تو وہاں پر میں شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھتا تھا، ہماری میٹنگز آگے پیچھے ہوتی رہتی تھیں۔ تو اس کا تو جو جواب ہے وہ تو کئی ساری جگہوں سے ہمیں ملتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو تعلقات تھے وہ بہتر کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی سیاست کو، اپنے بیٹے کی سیاست کو فوقیت دے رہے تھے کہ وہ CM بنیں گے ان کے بیٹے، اور وہ یہ خود پرائم منسٹر بنیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا اس میں یہ رول تھا کہ انہوں نے ایک جو پریشر تھا اس کو عمران خان صاحب کا، جب وہ نکلیں گے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری طرف انہوں نے مسلم لیگ کو رکھا ہوا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے جو صحافی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے میں نہیں کہوں گا، یعنی ایسے صحافی جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ مانے جاتے تھے، اور جن کو جو صحافی خود کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے، ہمیں فوج نے وہ ایویڈنس پرووائڈ کی ہے کہ یہ لو، یہ بندہ چور ہے، یہ بندہ چور ہے، تو جو اسٹیبلشمنٹ جس بندے کو ایویڈنس پرووائڈ کرے گی تو خواہ یعنی ضروری ہے کہ اس کو سپورٹ بھی کرے گی نا۔ تو
تو ایسے صحافی جب اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنے لگے، اور ایسی تنقید جو کہ ناقابل برداشت تھی، اور اس طرح سے اس پہ ریزسٹنس نہیں آ رہا تھا، اس طرح سے مطلب یعنی انصار عباسی جو ہیں، حامد میر اور بہت سارے جو صحافی ہیں، جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف کچھ بیانیہ بناتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو ان کے خلاف بہت سخت ریزسٹنس آتی ہے، لیکن ان کے خلاف اس طرح سے ریزسٹنس نہیں آئی۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا بیانیہ بنا رہی تھی کہ آرمی ان سب چیزوں سے الگ ہے؟ یعنی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ آرمی اے پولیٹیکل ہے، وہ سیاست میں ان کا کوئی کام نہیں، لیکن ریسنٹ میں پھر دیکھتے ہیں کہ سافٹ انٹرونشن کی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو وہ کیا تھا، اب یہ کیا ہے؟ یعنی ایک سٹانس کسی کا رہے تو بندہ مانے بھی نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا سیف وے اپنے لیے بنا رہی تھی کہ ایک طرف عمران خان کا پریشر ہو تو دوسری طرف لیکن بریدنگ سپیس بھی ہمارے لیے اویلیبل ہو۔ لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، ایون عمران خان صاحب کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے پاپولر ہوں گے، اتنی ان کی فین فالوئنگ ہوگی، اتنے لوگ ان کے لیے نکلیں گے۔ ظاہر ہے جب اتنے لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اتنے لوگ ان کے لیے نکلتے ہیں، اتنی ان کی فین فالوئنگ ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا ان کے خلاف کھڑا رہنا بھی اتنا زیادہ ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے ان کے خلاف۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایزی ٹارگٹ ہے مسلم لیگ نون، جو کہ اپنی تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ ہے۔ یعنی ان کے اگر آپ سیاسی حالات کو دیکھیں، جو کہ پنجاب ان کا گھر سمجھا جاتا تھے، جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان سے وہاں پہ جیتنے کی، وہاں پہ وہ 20 میں سے 15 سیٹیں ہار گئے، 20 میں سے 15 سیٹیں، اور اس میں 5 میں بھی ایک جو آزاد نے وہ ہمیں جیتا۔ تو وہ اپنے سیاسی طور پہ وہ اپنے نچلے سطح پہ مسلم لیگ نون موجود ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنا ایزی ہے بجائے کہ عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنا۔ اور عمران خان صاحب جو جتنے سال 3 ماہ میں وہ جتنے پاپولر لیڈر ابھر کے آئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ ہمیں ملا ہو، یا شاید ہمیں کبھی آگے جا کے ملے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی سیاسی لیڈر اتنی جلدی اپنے آپ کو کھڑا کر سکے، اتنی جلدی ایک نیریٹو بلڈ کر سکے۔ اس کے بعد اگر ہم پرویز الہی صاحب کی سیاست کو دیکھیں، ان کی پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ کو دیکھیں، تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ اور دیکھنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پرویز الہی صاحب کو تو سی ایم شپ چاہیے تھی نا، وہ مسلم لیگ نون سے بھی مل رہی تھی اور پی ٹی آئی سے بھی مل رہی تھی، اور مسلم لیگ نون سے تو زیادہ فیوریبل تھی، وہ تو اس وقت مل رہی تھی، یعنی اسٹریٹ اوے ان کو مل رہی تھی، ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے جیتنا ہے وہاں پہ، اور انہوں نے چیف منسٹر بن جانا ہے۔ لیکن لاسٹ موقع پہ، لاسٹ 1 دن میں یا 2 دن میں ایسا کیا ہوا کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس بنی گالہ چلے گئے، اور انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کیا، اپنی خاندان میں پھوٹ پڑوائی اس بات سے۔ چودھری شجاعت کے ساتھ ان کے تعلقات اس وجہ سے خراب ہوئے، کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اور انہوں نے کمٹمنٹ توڑ دی۔ جتنے بھی لوگ پرویز الہی کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سیاست کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر۔ ان کی جتنی بھی سیاست ہوتی ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور خدمت کی ہے، پنجاب میں ہو یا پورے ملک میں، ان کی جتنے بھی یہ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو کیا اس موقع پہ یہ پاسبل تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کانفیڈنس میں نہ لے کے، ان کی نہ مان کے عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جاتے؟ کہ آپ کا ذہن یہ چیز مانتا ہے؟ میرا تو ذہن اس بات پہ قائل ہے کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کا کسی نہ کسی حد تک گٹھ جوڑ ضرور ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کا جانا اس طرح عمران خان صاحب کی طرف یہ ایک نارمل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم نے جو سوال کیا تھا اس پہ کہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے؟ تو جی بالکل، مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون آئی تھی اس وہم میں، اس گمان میں کہ وہ آئیں گے، اپنے کیسز ختم کریں گے، اس کے بعد الیکشن ریفارمز کریں گے، نیب ریفارمز کریں گے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، جو جوڈیشری ہے، پوری ریاست ان کو سپورٹ کرے گی۔ عمران خان صاحب جوڈیشری کو گالی تو نہیں، جوڈیشری کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور جو پوری ریاست ہے اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ اس جوڈیشری کو، آرمی کو اور ریاست کو ایک شیلڈ کا کام یہ کر رہی تھی۔ اسٹارٹ میں اگر آپ ان کے اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں تو عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا بے شرم آدمی ہے، یہ اداروں پہ حملے کرتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ادارے کو یہ کہہ دیا، آرمی چیف کو یہ کہہ دیا۔ لیکن جب ان کو مزاحمت تھوڑی سی فیل ہوئی نا، اور جب ان کے پاؤں کے نیچے زمین تھوڑی سی گرم ہونے لگی، تو پھر ان کی چیخوں کی آوازیں اگر آپ نے سنی ہو تو پھر وہ چیخوں کی آوازیں آسمان پہ سنائی دینے لگی۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ چلو پنجاب میں حکومت کریں گے،
اس کے ساتھ مرکز میں بھی حکومت کریں گے. پنجاب میں ہم ڈیولپمنٹ کام کریں گے, جتنے بھی ان کے فنڈس ہیں وہاں پہ وہ پرووائڈ کریں گے, اور اپنی جو پولیٹیکل وہاں پہ جو پریزنس ہے وہاں پہ اس کو اور بھی تگڑا کر کے پھر دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں گے. لیکن ان سے پنجاب چھینا گیا, ان سے پنجاب چھین کے ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ نومبر تک رکیں گے, ایک تعیناتی تک, اور وہ تعیناتی تک جب وہ رکیں گے بھی تو ان کی پولیٹیکل جو ساکھ ہے وہ اتنی گر چکی ہوگی تو کہ پھر نہ کوئی تعیناتی ان کو بچا پائے گی اور نہ کوئی اور چیز. تو پھر تو اب مسلم لیگ ایک ایسے پوائنٹ پہ پھنس چکی ہے کہ اگر ادھر جائیں گے تو ایک طرف کھائی اور دوسری طرف سمندر, وہ بیچ میں دیوار پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی کہاں کس کھائی کی طرف جاتے ہیں یا سمندر کی طرف جاتے ہیں. لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.